نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز سامعین، ختم قرآن کے حوالے سے انتہائی مختصر وقت میں عام فہم انداز میں 3 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو قرآن مجید اور رمضان المبارک میں خاص قسم کی مناسبت ہے. نمبر 2 پر قرآن مجید کہ ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہے، اور تیسرے نمبر پر اگر ہم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا تو اس پر ہمارے لیے کیا وعید اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں بیان کی ہے. جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا کہ رمضان کے روزوں میں اور قرآن مجید میں کیا مناسبت ہے، سب سے پہلی مناسبت تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے بھی ہمیں متقی بنانے کا اور ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے. قرآن مجید کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمان متقی ہو جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب متقیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، کہ اگر مسلمان اس کتاب کو پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس میں تدبر کریں گے، اس کو دوسروں تک اگر پہنچائیں گے تو یہ متقی کے، یہ مومنین اور متقین کے لیے ہے. اس سے تقوی جو ہے وہ پیدا ہوگا. رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی میں نے آیت پڑھی کہ روزوں کا بنیادی مقصد لعلکم تتقون، کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو رمضان کے روزوں میں اور قرآن مجید میں خاص مناسبت ہے کہ دونوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے. کسی طریقے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی آسان الفاظ میں تقوی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنا اور جتنی بھی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور گناہوں سے اور نواہی سے، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا اگر ہم رکتے ہیں تو گویا کہ قرآن کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے اور رمضان کے روزے جو ہم پر فرض کیے گئے اس کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے. اگر یہ تقوی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد اصلی جو ہے کہ تقوی پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا، احکامات پر عمل کرنا، یہ فوت ہو جائے گا. تو ایک تو یہ مناسبت ہو گئی. دوسری مناسبت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرب ہمیں عطا کرتے ہیں. جو بھی آدمی اللہ کے رمضان کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوگا. قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے معانی ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے
ہے اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوگا، اور رمضان کے روزوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ او وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور جو بھی آدمی روزہ رکھے گا اس کا بدلہ میں خود دوں گا، وانا اجزا بہ، اور اگر یہ بولا جائے کہ وہ انا اجزا بھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں بدلے میں خود مل جاؤں گا، جنت نہیں ملے گی، جنت کی کوئی نعمت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں بندے کو میں خود مل جاؤں گا۔ اب ظاہر ہے کہ روزہ رکھنے سے جب اللہ مل جاتا ہے تو یہ اللہ کا خاص قرب حاصل ہو گیا۔ تو یہ دوسری چیز دونوں میں مناسبت، اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں اور قرآن مجید میں تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں ہمارے لیے سفارشی ہے، شفاعت کریں گے۔ رمضان کا روزہ کیا سفارش کرے گا؟ روایات میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اللہ اس بندے نے میرے خاطر دن میں کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی کی مقاربت سے اس نے احتراز کیا، پرہیز کیا، میری وجہ سے یہ رکا ہے، لہذا میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ روزے کی اس سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اور اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ قرآن مجید بھی بندے کے لیے جو ہے تالی قرآن، قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے یہ قرآن مجید بھی سفارشی ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ قرآن مجید خود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا کہ اللہ یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے میری تلاوت کے خاطر، میری تلاوت کے سننے کے خاطر قیام اللیل کیا تھا، تراویح پڑھی تھی، شب بیداری کی تھی، وہ جاگتا رہا رات میں، اللہ میری سفارش، میری شفاعت اس بندے کے حق میں تو قبول کر لے، اس بندے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو رمضان ہے، رمضان کے روزے اور قرآن مجید میں تین مناسبتیں ہو گئی، تقویٰ پیدا کرنا، دوسرے نمبر پر قرب حاصل ہوتا ہے دونوں سے اللہ تعالیٰ کا، اور تیسرے نمبر پر اللہ ان دونوں کی سفارش حاصل ہوگی۔ لیکن یہ فوائد اس وقت حاصل ہوں گے جبکہ ہم حقوق ادا کریں گے قرآن کے۔ بہت ہی مختصر وقت میں 4 حقوق قرآن مجید کے ہیں ہم پر۔ نمبر 1 حق تعلیم۔ قرآن مجید کا پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ نماز میں جتنی مقدار پڑھنا ضروری ہے اتنا سیکھنا تو فرض عین ہے، کوئی بہانہ اس کے بارے میں چلے گا نہیں، بلکہ فرض عین ہوگا، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اور دوسرا حق قرآن مجید کا ہے حق تلاوت، اس کی تلاوت کی جائے، شب و روز اس کو پڑھا جائے، رمضان ہی میں صرف معمول نہ ہو بلکہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، حق تلاوت۔ اور تلاوت بھی کیسی کرنی ہے؟ جیسا قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا، اس طرح صحیح صاف جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، تبھی جا کر قرآن مجید کا حق ادا ہوگا۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو نہیں سیکھا، صحیح طور پر اگر ہم نے اس کو نہیں پڑھا، تو یہی قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے شکایت کرے گا اور ہم پر جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو یہ ہے حق تلاوت۔ اور تیسرے نمبر پر ہے حق تدبر و عمل، کہ ہم قرآن مجید کو میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے میسیج ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خط ہے۔ جب کسی حاکم کا، کسی بادشاہ کا، کسی محبوب آدمی کا اگر خط ہم پر پہنچتا ہے تو اگر وہ ایسی لینگویج اور زبان میں ہو جو زبان ہم کو آتی نہیں ہے تو ہم 10 آدمی کو پوچھتے ہیں کہ بھئی اس خط میں کیا لکھا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تاکہ میں اس کا صحیح طور پر جو ہے وہ جواب دے سکوں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خط ہے ہمارے نام، لیکن ہم اس قرآن مجید کے اندر جو زبان ہے
اس کے نہ جاننے کی بنیاد پر ہم اس میں غور و فکر نہیں کر سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو اس پر ہم عمل کیسے کر پائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے بہت ساری تفاسیر جو ہے وہ ہر زبان کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو ان تفاسیر کا جو ہے وہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ حق تبلیغ، قرآن مجید کو ہم نے سیکھا، اس کی تلاوت کی، اس میں خود بھی غور و خوض کیا، اس میں ہم نے جو ہے وہ تدبر کیا، اب دوسروں تک جو ہے اس کو پہنچائے، دوسروں تک جو ہے دوسروں کو بھی وہ قرآن مجید سکھائے۔ جب یہ چار چیزیں پائی جائیں گی تو یہ قرآن مجید کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا تو تیسرے نمبر پر آخری بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے شفیع المذنبین ہیں، یعنی گنہگاروں کی سفارش کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے قرآن مجید کو سیکھا نہیں، اس کی تلاوت نہیں کی، رمضان سے رمضان تک اس کی زیارت کرتے رہے اور اس کو جو ہے اس پر عمل نہیں کیا، تو یہی رسول جو سفارش کرنے والے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر جلوہ افروز ہوں گے، حساب کتاب جو ہے وہ ہو رہا ہوگا۔ بجائے یہ کہ یہ رسول ہماری سفارش کرے، رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کر رہے ہوں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب اس میری قوم نے، پوری کے پوری امت نے قرآن مجید کو جو ہے پس پشت ڈال دیا تھا۔ تو رسول جب سفارش کرتا ہے تو آگے کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ وہی رسول جو سفارش کرنے والا ہے، جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر، ہماری کمر پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے، وہی رسول جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، شکوہ کرے گا اور ناراضگی کا اظہار کرے گا، تو پھر ہمارا کیا عالم ہوگا، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن مجید کو سیکھنے کی، اس کی تلاوت کی اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا واسعا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رحمن يا رحيم يا ذو القوة المتين يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا من بيده ملكوت كل شيء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا عظيم المن ويا عظيم الرجاء ويا عون الضعفاء ويا منجي الهلكة ويا منجي الغرقة يا معز يا مذل يا معز يا مذل يا غفار الذنوب يا غافر الذنب يا غفور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع المتقين مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين
واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني يا غفار الذنوب يا غافر الذنب يا غفور اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا یا رحمان یا رحیم اے مولا ہم تیرے بندے تیرے حضور میں حاضر ہیں مولا ہم سیاہ کار ہیں مولا نابکار ہیں اقراری مجرم ہیں مولا اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے جتنا وقت ہمیں دیا تھا مولا ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی مولا ہم نے اس وقت کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا مولا تو مشکل کشا ہے تو حاجت روا ہے تو قادر مطلق ہے آسمان و زمین کو تو نے پیدا کیا شجر و حجر کو تو نے پیدا کیا ستاروں سیاروں کا مالک تو ہے کہکشاؤں کو بنانے والا تو ہے مولا تو ہی تو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جان کر انجان کر جتنے گناہ ہوئے ہیں مولا اس گناہوں کو معاف فرما دے مولا ہم بھیک مانگتے ہیں مولا ہم غریب ہے فقیر ہے محتاج ہے لاچار ہے ضرورت مند ہے مولا جب اتنے سارے محتاج اور فقیر کسی مالدار اور غنی کے دروازے پر پہنچ جائے وہ مالدار خوش ہو جاتا ہے اور سب کو نواز دیتا ہے مولا یہ پورا مجمع اپنی حاجتوں کو لے کر مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوا ہے ختم قرآن کے موقع پر آیا ہوا ہے عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد اور تراویح کی عبادت انجام دینے کے بعد اور روزہ رکھنے کے بعد لیلۃ القدر کی امید میں اور شب جمعہ میں تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو معاف فرما درگزر فرما مولا تو نے دھتکار دیا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوگا مولا تو نے دھتکار دیا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہوگا ہمارے علاوہ تیرے بہت سارے بندے ہیں لیکن تیرے علاوہ ہمارا کوئی کارساز نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے مولا تو تنہا ہے تو فرد فرید ہے تو قادر مطلق ہے تو خالق و مالک ہے مولا ہمارا ایمان ہے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما مولا عبادات کی توفیق نصیب فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا تقوی طہارت والی زندگی عطا فرما خوف و خشیت والی زندگی عطا فرما اور ہم اپنا خصوصی فضل مولا تو ہمیں عنایت فرما دے خصوصی فضل عنایت فرما دے مولا رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما مولا عالم اسلام پر رحم فرما مسلمانان عالم پر رحم فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے مولا اس بابرکت رات میں بابرکت مجلس میں بابرکت عمل کے بعد تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر سفید ریش بزرگ مانگ رہے ہیں مولا چھوٹے بچے مانگ رہے ہیں نوجوان مانگ رہے ہیں
علماء اور حفاظ مانگ رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں کی حاضری مقدر فرما، قبلہ اول کی بازیابی کے اسباب پیدا فرما، قبلہ اول کو مولا تو آزاد فرما، غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا تو وہاں کے مسلمانوں کا حامی بن جا، ناصر بن جا، مددگار بن جا، مولا تو ان کو غلبہ نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ان کے دشمنوں کو ان کے پورے انجام تک ان کو پہنچا دے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا عید آ رہی ہے، مولا امت مسلمہ کے افراد، جوان اور بوڑھے، لڑکے اور لڑکیاں، عورتوں اور مرد تمام خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ کسی نے عمدہ لباس پہنا ہوگا، کسی نے عمدہ ٹوپی پہنی ہوگی، کسی نے عمدہ جوتے چپل پہنے ہوں گے، لیکن مولا ایک غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں، مولا ان کی عید کیسے جائے گی؟ نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے ہے، مولا نہ ان کے پاس پینے کے لیے ہے، بے یار مددگار تیرے لاچار بندے مولا وہاں سسک کر مر رہے ہیں، مولا تو ان پر رحم فرما، مولا تو ان پر رحم فرما، مولا ان پر رحم فرما۔ اتنی ساری لاشوں کا گر جانا یہی امت مسلمہ کی عبرت کے لیے اور متنبع ہونے کے لیے کافی تھا، لیکن مولا ہم بے حس ہیں، مولا ہم غافل ہیں، مولا ہم بے غیرت ہیں، لیکن مولا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مولا ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، مولا اسی ہتھیار کے ذریعے اور اسی دعا کے ذریعے مولا ان کو غلبہ نصیب فرما دے، مولا ان کو غلبہ نصیب فرما دے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جتنی دعائیں مانگی ہے، مولا ان دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی مقرر فرما، اور ایسے موقع پر جتنی چیزوں سے پناہ چاہیے اے اللہ ہمیں بھی ان چیزوں سے پناہ نصیب فرما، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے لوگ اس بستی کے قبرستان میں مدفون ہیں، مولا ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جو بقید حیات ہے مولا ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض جن لوگوں کے سروں کے اوپر قرض ہے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام روزی سے مولا تو ہماری حفاظت فرما، حرام کے ایک لقمے سے بھی مولا تو ہماری حفاظت فرما، مولا ہماری اولاد کی تربیت فرما، اولاد کی تربیت فرما، ارتداد سے، الحاد سے، گناہوں سے مولا تو اس کی حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے ان کی خوب تربیت فرما، مولا ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، مولا ہماری عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، مولا ہماری گھروں میں برکت عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے مولا ہماری حفاظت فرما دے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اس ملک میں مولا پورے امن و امان کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ ہمیں جینا نصیب فرما، مدارس، مساجد، مکاتب، دعوت و تبلیغ مولا ان تمام کاموں کی تو حفاظت فرما دے، مولا ہر ایک میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، مولا اس مبارک مجلس میں اور اس مبارک موقع پر جن لوگوں نے قرآن مجید سنایا مولا ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، مولا ان کو اجر جزیل عطا فرما، مولا ان کو تو بہترین بدلہ عطا فرما۔ یہ اہل اللہ ہے اور تیرے خاص بندے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھاتے ہیں اور جو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، مولا تو ان کو اجر جزیل عطا فرما اور ہماری اس ختم قرآن کو قبول فرما، مولا تو قبول فرما دے، مولا قبول فرما دے، مولا جو کچھ مانگا گیا وہ بھی نصیب فرما، مولا جو کچھ رہ گیا مولا اس سے بھی ہمیں نواز دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ متبوعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ مولا ان تمام کو جن کے واسطوں سے یہ دن ہم تک پہنچا ہے ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو فعل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی
تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.